پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن کمیشن کے سامنے اس میں مظاہرے میں شریک ہوں گے؟ جی میں آپ کا جواب ضرور دوں گا، لیکن پہلے کچھ باتیں جو بھی ہوئی اور جو افتخار چودھری صاحب ذرا جذباتی ہو گئے. بیسیکلی ہاشمی صاحب تھوڑا سا اگر انہیں سن لیتے، ان کی اتنی غلطی ہے، لیکن انہوں نے بڑے پرسنل اٹیک کیے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے، اور وہ اپنے آپ کو کلیم کر رہے تھے جی میں گورنمنٹ آف پاکستان کا سپوکس مین ہوں. جب گورنمنٹ آف پاکستان کے سپوکس مین اس طرح چھوڑ کے بھاگ جائیں، برداشت نہ کریں دوسرے کی بات، میں یہ نہیں ہے کہ وہ چلے گئے، میں تو وش کرتا تھا وہ ہوتے تو انہوں نے 2-3 جو باتیں کی ہیں اس کا میں جواب دیتا، لیکن وہ ریکارڈ پہ تو آ گئی ہیں، جواب تو میں دوں گا. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا جی کہ ایک سنیما، اور انہوں نے کہا جی برانڈت روڈ پہ دکان. میں کہتا ہوں جی یہاں لنڈن کا امیر صادق خان، اس کا باپ بس کنڈکٹر تھا، بس چلانے والا تھا، وہ ہی فیلز پراؤڈ. اور ہمارا جو پرائم منسٹر ہے یہ کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ہمارے ادھر نزدیک بالکل سائیکل پہ آیا، ٹھیک ہے جی. تو وہ نہیں فیل کرتے کہ ہمارے کوئی چور ڈاکو تو نہیں تھے، دکان تھی. اور بمبینو ایک چیمبر تھا اس وقت. ایسی چیز رکھنا جڑا نا وہ جو نا بہت شریفوں کا ہوتا تھا، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، بزنس. تو یہ اب کہنا آج کے حساب سے ملائیں گے تو واقعی سنیما گھر یا فلم انڈسٹری تھوڑا سا معیوب لگتی ہیں، لیکن آپ اس وقت کی بات کریں. دوسری وہی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ اگر پاکستان کو سیاستدانوں نے نہیں لوٹا تو کون لوٹ گیا. تو اسی براڈ شیٹ کمپنی کو دے دیں باجی علیمہ کا کیس، جہانگیر ترین خان کا کیس، اور علیم خان کے، اور یہ جو شوگر کے اور ہیں، خسرو بختیار ہیں، یہ سارے ایل این جی کا بابر ندیم، یہ سارے کیس براڈ شیٹ کو پہلے دے دیں، اور پھر امیونٹی واپس لیں علیمہ خان صاحبہ سے. تو پھر پتہ چلے گا واقعی کون سے سیاستدان جو پپٹس ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہیں، یا جو جمہوری جدوجہد کرتے ہیں وہ کرپٹ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح ایک فراوانی میں کہہ دیا، وہی جو ہے نا رٹے رٹائے وہ ریٹورکس کی طرح وہ ایک بلیم لگا کے ہٹ جاتے ہیں. ان کی بات تو پوچھیں کہ بھی اگر پیپلز پارٹی، میں تو پہلے اپنی پارٹی کی بات کروں گا، ظاہر ہے نون لیگ نے بھی بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے بھی جمہوریت کے لیے کام کیا اور آواز اٹھائے، تو پھر پیپلز پارٹی نکال دیں 18ویں ترمیم، جو کہ نکال بھی رہے ہیں، نکال دیں پھر سی پیک کا معاہدہ، گوادر پروجیکٹ، بے نظیر انکم سپورٹ جی، اور یہ صوبائی جو ہے نا اختیارات، یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں کھڑا کہاں پہ ہوتا ہے. آئین کی جو ریوائول ہے کانسٹیٹیوشن کی، وہ دیکھیں پاکستان پھر کام ہوتا ہے. تو یہ پھر کرپٹ لوگوں کے کام تھے. اور پھر یہ لوگ یہ نہیں بات کرتے تھے جی ڈکٹیٹر آئے انہوں نے کیا ملک کے ساتھ کیا، ان کا بجٹ بھی جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں ہوتا تھا. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے کہ یہ اچھی بات ہے جی، اللہ کرے، میں چاہ رہا تھا کہ افتخار سے بلانا چاہیے. تو دوسری بات یہ ہے، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. بلاول صاحب دیکھیں جی، ضروری نہیں ہے یہ ان کا پی ڈی ایم کا ایک ہوا ہوا معاہدہ کہ آپ ہر جگہ، ضروری نہیں ساری لیڈرشپ جائے ایک پارٹی کی پوری. ہم نے تو وہاں پہ جنرل سیکرٹری نیر بخاری صاحب نے سارے اجلاس بلانے شروع کر دیے ہیں زونل اور صوبائی تنظیموں کے، اور وہاں پہ بڑا اچھا ایک شو ڈاؤن ہوگا. اور دوسری بات، صفر زرداری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، زندگی کی ہارٹ کی پرابلم چل رہی ہے تو وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ کسی کی غیر موجودگی سے کیا پی ڈی ایم ختم یا بیٹھتی نہیں ہے، بلکہ پی ڈی ایم نے بڑی دبنگ قسم کے حساب سے نا چڑھائی کی ہوئی ہے، اور ان کی پسپائی نظر آ رہی ہے. ان کو صبح شام پی ڈی ایم نظر آتی ہے، یہ ہو گیا تو پی ڈی ایم، وہ ہو گیا تو پی ڈی ایم، تیارہ اغوا ہو گیا تو وہ پی ڈی ایم. بھائی آپ لوگ ہیں کس مرض کی؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ ہمارے اور نون لیگ کے کاموں پہ وہ ان کے جو نا کاٹ رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں یا نام بدل رہے ہیں. نیا پروجیکٹ کہاں ہے 2-2.5 سال میں؟ 1 سال تو رہ گیا ہے جس میں الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے. تو 1 سال میں یہ کون سا روز پیٹرول کی قیمتیں کیسے بڑھاتے ہیں؟ 12 روپے کی سمری آئی ہے نا تو اسے کر دیں گے جی 6 یا 8 روپے پہ، ٹھیک جی. اور پھر کیا کریں گے؟ اسی کو دوبارہ اسی مہینے میں تھوڑی سی پھر بڑھا دیں گے، 2-3 دفعہ مہینے میں کریڈٹ لے جائیں گے کہ ہم نے جی بڑا کام کیا. بات تو وہیں کی وہیں آ جاتی ہے، قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں. چینی کی قیمت 110 پہ چلی گی 55 سے، پھر کہاں لائے جی؟ کھینچ کھچا کے. وہ کیوں کھینچ کھچا کے 80 پہ لائے؟ کہ ڈیفرمنٹ ہوئی ہوئی ہے آئی ایم ایف کی قسطوں کی، اس وقت ہم کچھ افورڈ کر سکتے ہیں فائنینشلی، تو 80 پہ لائے. ابھی پھر وہ سینچری چینی. تو مطلب ان کے
کس چیز کا کنٹرول ہے ہمیں یہ سمجھا دے کوئی. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے 5 سال چھوڑ کے 10 سال پورے کریں, ہم کسی سسٹم کو گرانے کے حق میں نہیں ہے, ہم کسی طالع آزما کو نہیں جگہ دینا چاہتے ہیں, ہم جمہوری. اور یہ انجینئر افتخار چودھری صاحب نے ایک اور بڑی بات اچھی کی کہ جی باہر کے لوگ کیوں ہمارے ملک کو کرتے ہیں بدنام, ہم خود بیٹھ کے کریں. تو بیٹھنے کا تو طریقہ کار ہے پارلیمنٹ, وہاں پہ تو پرائم منسٹر آتے نہیں, وہ تو بری لگتی ہے مشرف کی طرح, وہ کہتے ہیں میری بےزتی, مشرف بھی صحیح نہیں کہتا تھا, یہ بھی ہیں. بس وہ ایک بانمتی کا کنبا وہ اپنی کچن کیبنٹ میں وہ میٹنگ کرتے ہیں, وہاں پہ واہ 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 ہوتی ہے, جو واہ نہیں کرتا وہ اٹھا کے استعفیٰ دے کے منہ پہ مارتا ہے. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب لوگوں کے منہ پہ ملین اور بلینز مار رہے ہیں, یہ لو جرمانہ براڈ شیٹ, یہ لو جرمانہ پی آئی اے کا, یہ مطلب آپ نے پی آئی اے بٹھا دی, پہلے پائلٹ بٹھائے پھر پی آئی اے بٹھائی. ابھی تو میں یہ یہاں تک بھی یہ ایگزیجریشن ہے, یہ میں بات کہہ رہا ہوں, لیکن سمبولیکلی بات کہہ رہا ہوں, یہ تو کسی دن وارڈنس فیکٹری کو بھی کہہ دیں گے جی ایسی کچھ نہیں, پروڈکشن ہماری کون سی لڑائی آ رہی ہے, بیچ دیں جی ان کو. ان کا مائنڈ نہیں کام کر رہا, اور کچھ نہیں ہے, پولیٹیکل نیوکلس نہیں ہے نا. آپ سب کو ملا کے ساتھ چلیں, آپ کو لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی استحکام آئے, لیکن آپ تو وہ طالبان کی طرح وہ گن اٹھائی ہوئی ہے, جب میرا جو دشمن ہے میں اس کو ڈنڈا ماروں گا, گولی ماروں گا, یہ تو بات نہیں بنتی نا. آپ ایک پارلیمنٹری طرز حکومت کی طرف آئیں گے تو لوگ پھر ان کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. جی ویلکم بیک جی انجینئر صاحب, ویلکم ویلکم بیک. بیک.